پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موجودہ دور کی ایک خبر یوں دی کہ مسافتیں کم ہو جائیں گی، شہروں اور ملکوں کے درمیان فاصلہ کم ہو جائے گا، اور ایک بازار سے دوسرے بازار تک پہنچنا آسان ہوگا، خواہ فاصلہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ فتنے نہ پھیل جائیں، جھوٹ کی کثرت نہ ہو، اور بازار قریب تر نہ آ جائے۔ پھر انجیل کے عہد نامہ قدیم کی کتاب دانیال کے 12ویں باب کی آیت 3 اور 4 کے ترجمے پہ نظر ڈالیں، جس کے مطابق دانش مند رہنما آسمان کی تمام روشنی کے ساتھ منور ہوں گے، جنہوں نے بہت سے لوگوں کو حق کا رستہ دکھایا ہوگا، اور وہ آسمان کے ستاروں کی مانند چمکیں گے۔ اس نے یعنی فرشتے نے مجھ سے کہا کہ اے دانیال، اب تم اپنی باتیں بند کرو اور کتاب کو قیامت تک کے لیے سربمہر کر دو۔ بہت سے لوگ ادھر ادھر دوڑیں گے اور علم کی کثرت ہوگی۔ یہاں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ بائبل کے کنگ جیمز ورژن میں علم کی کثرت کے بجائے یہ عبارت کچھ یوں ہے کہ اس دوران بہت سے لوگ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیا واقعات رونما ہو رہے ہیں، پوچھا کریں گے ایک دوسرے سے، اور وہ اپنی کوششوں کو ضائع کر دیں گے۔ انجیل کے برعکس جہاں قیامت سے پہلے علم کی کثرت کا ذکر ہے، حدیث متفقہ یعنی بخاری و مسلم دونوں کی روایت کے مطابق قیامت سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا۔ بظاہر یہاں دونوں بیانات دونوں مقدس کتابوں میں بنیادی اختلافات کے ساتھ نظر آتے ہیں، لیکن میری نظر میں یہ اختلاف نہیں، کیونکہ ہم جس دور میں زندہ ہیں اسے علمی سیلاب کا دور کہا جاتا ہے، خصوصاً کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی ایجاد کے بعد معلومات کا دور۔ میں نے یہاں معلومات یا انفارمیشن کا لفظ استعمال کیا، علم یا نالج کا نہیں۔ علم اور معلومات یعنی نالج اور انفارمیشن میں بہت بڑا فرق ہے۔ آج کا میڈیا ذرائع ابلاغ آپ کو خبروں کی صورت انفارمیشن معلومات تو فراہم کرتے ہیں، لیکن اس کا علم یا نالج سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور خبروں کے اس سیلاب میں انسان بالکل بے بس نظر آتا ہے۔ چند سال پہلے کی بات، لندن میں ایک سیمینار ہوا جس کا عنوان تھا انفارمیشن اوور لوڈ، جس میں بیان کیا گیا تھا کہ پوری انسانی تاریخ میں جتنے بھی سائنسدان کسی بھی دور میں پیدا ہوئے، ان کی مجموعی تعداد سے زیادہ اس وقت زندہ ہیں، اور وہ سائنس کی معلومات میں 8 سے 10 ہزار صفحات فی منٹ اضافہ کر رہے ہیں، یعنی 60 کروڑ صفحات کے برابر تحریری مواد یومیہ، اور ان میں سے اکثر انٹرنیٹ پہ بھی جاری ہو رہا ہے۔ آج کی دنیا کی آبادی 7 ارب سے بڑھ چکی ہے، اور اس میں 2.9 ارب آبادی انٹرنیٹ استعمال کر رہی ہے۔ 2004 میں متعارف ہوئی فیس بک کی مارکیٹ ویلیو اس وقت 212 ارب ڈالر سے زیادہ ہے، جس کے ذریعے ہر روز تقریباً 890 ملین انسان ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں، جبکہ ٹویٹر جو کہ چند ہی سال پہلے یعنی 2006 میں دنیا کے سامنے آیا، آج 500 ملین لوگوں سے زیادہ باہمی رابطے کا سبب ہے۔ 1970 میں جب امریکی خلائی جہاز اپولو 13 خلا میں کہیں گم ہو گیا تھا، تو بیان ہوتا ہے کہ امریکی خلائی ادارے ناسا کو اسے تلاش کرنے میں 90 منٹ لگے تھے، اور آج کے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اگر ہم کاغذ پین سے لے کر ان معلومات کو تحریر کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں اس میں 10 سال کا عرصہ لگ جائے گا۔ چنانچہ اس دور میں حدیث مبارکہ کے وہ الفاظ علم اٹھا لیا جائے گا، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا یہ معلومات کا سیلاب ہے، علم کا نہیں۔ کبھی کسی ایک معمولی سی سوئی پہ نظر رکھتے کرشموں کی موجودگی میں آئے دن بڑے بڑے مسافر طیارے ہمارے سامنے غائب ہو گئے، نامعلوم وجوہات کی بنیاد پہ کریش ہو جاتے ہیں جہاز، اور معلومات کا یہ سیلاب اس علم کو بھی بہا کے لے گیا ہے جو انسان کے لیے دنیا میں حیات طیبہ اور آخرت میں دائمی ضابطے کا پیغام تھا۔ دنیا انفارمیشن لوڈ کے اس افریز سے پوچھے کہ کیا اس نے عام انسان کو پہلے سے بہتر بنا دیا ہے؟ کیا ہمیں اس کائنات کے خالق کے بارے میں پہلے سے زیادہ کچھ معلومات مل گئی ہیں؟ کیا پڑھنے لکھنے اور ڈگریاں حاصل کرنے سے ہماری جہالت ختم ہو گئی ہے؟ ہم باخبر تو بن گئے ہیں، لیکن کیا عالم بھی بن سکتے ہیں؟